السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، مصنفہ عبیرہ حسن۔ سارم کو یوں اکیلے میں اپنے سامنے دیکھ صحابیہ خوفزدہ ہو گئی تھی، مگر پھر اس کی جواب طلبی پر دھک سے رہ گئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سارم کو کیا جواب دے۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے صحابیہ، مجھے جواب دو۔ دیکھو میں بہت لوئل بندہ ہوں۔ جب میں نے تمہیں پرپوز کیا تھا اس وقت میں تمہیں اپنے بارے میں مزید کچھ بتانا چاہتا تھا، مگر نہیں بتا سکا، اس لیے اب بتانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں کہوں گا کہ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو۔ میں نے تم سے پہلے کبھی کسی کو نہیں چاہا یا اسے شادی کی تمنا نہیں کی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے کسی کو چاہا تھا، اتنی شدت سے چاہا کہ اسے اپنانے کے لیے میں نے خود کے لیے بنائے سارے اصول توڑ دیے۔ صحابی نے حیرت سے سر اٹھا کر سارم کو دیکھا، جو وائٹ شرٹ اور رائل بلو ٹراؤزر کے ساتھ رائل بلو واسکٹ میں بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ میں نے اسے پانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ میرے نصیب میں نہیں تھی، اسی لیے مجھے نہیں ملی۔ اس کی شادی ہو گئی، اس کے بعد اس دنیا کی ہر چیز میرے لیے بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے بنا میں پوری زندگی ایسے ہی گزار دیتا، مگر میرے اپنوں کو منظور نہیں تھا۔ ارتضیٰ بھائی اور ڈیڈ کا آرڈر ہے کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ میں اپنے ڈیڈ اور بھائی کا حکم ٹال نہیں سکتا، اسی لیے مجھے شادی کرنی ہوگی۔ گھر والوں کو تم پسند آ گئی ہو تو اب تمہیں ہی سارم کی بننا پڑے گا۔ جبکہ صحابیہ حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی، اس آخری دھونس بھرے انداز پر تلملا کر رہ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ ہوتے کون ہیں ہم پر رعب جمانے والے؟ خود اپنے دل میں پہلے سے کسی اور کی یادوں کا مزار بنا کر گھوم رہے اور کس دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ سارم کی بننا ہوگا؟ وہ ہبہو سارم کے لہجے کی نقل اتارتے سامنے کھڑے سارم کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ کیسے سوچ لیا کہ ہم آپ سے خاموشی سے سر جھکا کر شادی کر لیں گے؟ امپاسبل۔ ہم ایک ایسے مرد کے ساتھ کبھی شادی نہیں کریں گے جس کا دل پہلے سے کسی اور کا اسیر ہو، یا جس کی زندگی میں ہم سے پہلے کسی اور لڑکی کا گزر ہو چکا ہو، بڑھ کر دو ٹوک لہجے میں بولی۔ جبکہ اس کی بات سن کر سارم نے آخری بات پر آنکھیں سکیڑ کر اس کی خوبصورت براؤن آنکھوں میں دیکھا۔ تو کیا آپ مجھے اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں مس صحابیہ الیاس کہ اگر مستقبل میں تم کبھی کسی اور سے شادی کرو گی تو اس کے دل و زندگی میں تم سے پہلے کوئی موجود نہیں ہوگا؟ یا پھر اسی بات کی دے دو کہ اس بندے نے محبت سے بڑا کوئی اور گناہ نہیں کیا ہوگا؟ کیا دے سکتی ہو؟ اصل میں یہاں لوگ جو دکھائی دیتے ہیں نا، اندر سے وہ نہیں ہوتے۔ نہ آپ کسی کے دل میں جھانک کر دیکھنے کی قدرت رکھتے ہیں کہ کتنا بڑا گنہگار ہے یا کتنا بڑا دھوکے باز۔ یہ تو میں ہوں جس نے تمہیں پوری ایمانداری سے اپنی زندگی سے جڑا سچ بتا دیا، اور نہ ہر کوئی اپنے اندر نہ تو گناہ قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور نہ ہی کسی کے سامنے اپنی خامیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ میں تمہیں اپنے ماضی کے متعلق کسی دوسرے کے بجائے خود ہی بتا دیا؟ اگر میں تمہیں بنا کچھ بتائے شادی کر لیتا تو کیا کر لیتے تم؟ میں نے تمہیں سب سچ اس لیے بتایا کہ میرے نزدیک یہ دھوکہ دہی اور منافقت ہے۔ سارم سب کچھ ہو سکتا ہے مگر دھوکے باز اور منافق نہیں، سارم نے بہت تحمل سے کہا۔ آپ لاکھ دلیلیں دے مگر ہماری طرف سے انکار ہے، صحابیہ نے کہا۔ یعنی شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ تو پھر ٹھیک ہے، اب سنو اور اس کو اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو کہ سارم کے سامنے تمہارے انکار کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر میں چاہتا تو اس سوال جواب کے جھنجھٹ میں پڑے بنا تمہاری گھر بارات لے کر آ سکتا تھا، کیونکہ تمہارے بابا اس رشتے کے لیے زبان دے چکے، مگر پھر بھی میں تمہاری مرضی جاننا چاہتا تھا، لیکن تم کچھ سننے کو تیار ہو نہ سمجھنے کو، اسی لیے اس مہینے کے آخر تک تیار رہو، تمہارے گھر بارات لے کر آ رہا ہوں۔ جتنی پڑھائی کرنی ہے شادی کے بعد کرتی رہنا، سارم نے اپنے مخصوص دبنگ انداز میں صحابیہ کو دھمکایا۔ جبکہ الیاس حمید کی رضامندی کا سن کر صحابیہ اپنی جگہ ششدر رہ گئی تھی۔ کوئی گنڈا گردی ہے کیا جو زبردستی ہماری بارات لے کر آئے گی؟ آپ سے ہمارے بابا نے ہاں کی ہوگی، ہم نے نہیں۔ ایک تو ہمیں پہلوان ویسے پسند نہیں، اور پھر جو کچھ آپ ہمیں بتا چکے اس کے بعد تو ہم بالکل بھی ایسے شخص سے شادی نہیں کریں گے۔ وہ بری طرح سے تڑک کر بولی تھی۔ سارم کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ افسوس کہ اب تو ایک پہلوان ہی تمہارے حصے میں آ رہا ہے صحابی الیاس، جس سے تم مرتے دم تک پیچھا نہیں چھڑا سکتی۔ میں ایک بار ناکام ہو چکا ہوں، دوبارہ سے کسی لڑکی کے ہاتھوں شکست نہیں کھاؤں گا۔ میں نے بھلے ہی پہلے کسی سے محبت کی تھی، مگر میری محبت یک طرفہ تھی، مجھے نہیں چاہتی تھی۔ پھر بھی میں نے اس کو چاہا، بلکہ اسے چاہت سے بڑھ کر عزت دی۔ اس کے سامنے کتنا ہی بے خود ہوا، اپنی ذات کو فراموش کر گیا، مگر کبھی بے اختیار نہیں ہوا، اپنی حد نہیں بھولا۔ ہاں، یہ کہنے میں مجھے نہیں کہ اپنی محبت کو حاصل کرنے کی میری سوچ اور اس کے لیے میرا طریقہ کار غلط تھا، جس کے لیے میں اب بھی شرمندہ ہوں، مگر اب کیونکہ وہ کسی اور کی ہو چکی ہے تو میں نے اب اس کے متعلق سوچنے کا حق رکھتا نہ میں اس کے بارے میں تم سے کوئی بات کروں گا۔ میں بہت ایمانداری کے ساتھ تمہارے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی تمہیں عزت اور محبت اور مان دینے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اسی لیے ہٹ درمی دکھانے کے بجائے عقل سے کام لو، پھر فیصلہ کرو۔
سالم نے گہری سانس بھرتے ہوئے ایک بار پھر سے تحمل سے اسے سمجھایا تھا، مگر صحابیہ کی خفگی اب بھی برقرار تھی۔ اپنی 18 سالہ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی غیر مرد کے بارے میں سوچا تھا، لیکن وہ بدتمیز شخص صحابیہ سے پہلے ہی کسی دوسری کو دل میں بسائے ہوئے تھا۔ تبھی صحابیہ کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ ہمیں نہیں چاہیے محبت، عزت، امان، آپ کوئی دوسری ڈھونڈ لے۔ بھننا کر بولتی باہر جانے لگی تھی کہ سالم نے تعصب سے نفی میں سر ہلاتے باہر جاتی صحابیہ کی کلائی دبوچ لی تھی۔ وہ اب واقعی اسے غصہ دلا چکی تھی۔ میرے پاس دوسری ڈھونڈنے کا وقت نہیں ہے صحابیہ، میرے اور میرے گھر والوں کی نظر میں تم فائنل ہو چکی ہو، میرے ڈیڈ، موم اور میرے بابا کو پسند آ چکی ہو، رشتے کی بات پکی کر چکی ہے، اسی لیے اب تمہارے سوا سالم کی بیوی کے رتبے پر کوئی اور فائز نہیں ہو سکتی۔ صحابیہ کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے دانت پیس کر بولا، کبھی نہیں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں مزاحمت کرتے بولی، کوشش کر کے دیکھ لو، گھر سے اٹھا کر لے جاؤں گا، ایک بار پھر پہلے بھی ٹرائی کر چکا ہوں، اب بھی کر لوں گا۔ سالم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سفاکی سے کہا، جبکہ صحابیہ کی آنکھیں سالم کی بات سن کر حیرت و بےیقینی سے پھیل گئی تھی۔ کس کو گھر سے اٹھایا تھا آپ نے؟ وہ سالم کی آنکھوں میں دیکھتے بولی، اپنی محبت کو۔ سالم نے بھی اس کی خوبصورت حیران آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جن میں اب درد کے ساتھ ایک دوسرا رنگ بھی اترا تھا، جسے سالم کوئی نام نہ دے سکا، کنڈے کہیں کے، اسی لیے نفرت ہے ہمیں آپ جیسے لوگوں سے۔ آپ کو ہم سے شادی کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے، سارے چاند چڑھا کر اب آپ ہم سے رشتہ جوڑنا چاہتے، مگر سن لے، ہم آپ سے شادی نہیں کریں گے۔ اب کی بار اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بے خوف لہجے میں بولی، کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ سالم نے اچانک رک کر کسی خدشے کے تحت اچانک پوچھا تھا، منہ توڑ دیں گے ہم آپ کا جو ہم سے ایسے بیہودہ سوال کیے تو۔ ہم نے اپنی زندگی تو دور اپنی سوچوں میں بھی کسی نامحرم کو آنے نہیں دیا، کبھی اپنا دل و ذہن آلودہ ہونے نہیں دیا۔ آپ کی طرح ہم اپنی نام نہاد محبت کو دل میں بسا کر نہیں گھومتے۔ اس بار صحابیہ کی آواز بہت سے بھی زیادہ بلند تھی، بات اس کے کردار کی تھی، تب وہ گررانے لگی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سالم نے صحابیہ کی نم آنکھوں میں اتری برہمی کو مسکراتے دیکھا اور نقاب میں چھپے اس کے چہرے سے نقاب اتار دیا۔ خوبصورت سرخ و سفید چہرہ غصے سے مزید سرخ ہو گیا تھا، اور پھر اپنا نقاب اترتے ہی صحابیہ تڑپ کر اس سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، مگر اس کی کلائی اب بھی سالم کی مضبوط گرفت میں تھی۔ چہرے کا پردہ تم اتار سکتی ہو، اتنا دین مجھے بھی پتہ ہے، سالم نے مسکراہٹ چھپاتے کہا۔ نامحرم کی پہلی نظر چہرے پر پڑتی ہے، تبھی سب سے پہلے گناہ کی شروعات ہی چہرے سے ہوتی ہے۔ ہمیں بہت چھوٹی عمر سے ہماری امی نے عادت ڈال دی تھی، اس لیے ہم چہرے کا پردہ کرتے ہیں۔ آج تک کسی غیر مرد نے ہمیں نہیں دیکھا، مگر ایک آپ ہے کہ ہمارے منع کرنے کے باوجود مسلسل ہمارے چہرے کو دیکھ رہے۔ آپ نے ہمارا پردہ توڑ دیا، خدا پوچھے گا آپ سے۔ دانت پیستے ہوئے بولی تھی، بہت جلد تمہارے چہرے سمیت تمہیں مکمل دیکھنے کا اختیار بھی مجھے ملنے والا ہے، اس لیے گھبراؤ مت اور بے فکر ہو جاؤ۔ اپنا چہرہ دکھا کر تم گنہگار نہیں ہو رہی، کیونکہ اس میں تمہاری شعوری کوشش یا نیت کا کوئی عمل دخل نہیں۔ یہ گناہ ہے بھی تو میرے ہی کھاتے میں لکھا جا رہا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، اور اب تو مجھے بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ تم کردار کے حوالے سے ایک نیک لڑکی ہو، مگر اس معاملے میں بد سارم بھی نہیں ہے۔ اور رہی بات میرے دل میں کسی غیر کے لیے محبت موجود ہونے کی، تو ہاں، میرے دل میں اس لڑکی کی محبت اب بھی موجود ہے، مگر محبت جو طلب سے پاک ہے، ایسی محبت جس کے حاصل کی جستجو میں چھوڑ چکا ہوں، وہ محبت جس میں پہلے سے بڑھ کر احترام شامل ہے، کیونکہ میرے لیے مزید معتبر ہو چکی ہے۔ اور تم محبت جیسے جذبے کو لے کر بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہو صحابیہ۔ کسی سے محبت کرنا اگر اپنی سوچوں کو آلودہ کرنا ہوتا تو اللہ محبت جیسے جذبے کو اپنی ذات کے ساتھ کبھی نہیں جوڑتا، کیونکہ محبت کبھی غلط نہیں ہوتی، بس محبت کی آڑ میں کیے گئے ہمارے اعمال غلط ہوتے ہیں، ہماری سوچیں غلط ہوتی ہے، ہماری خواہشات، ہماری امیدیں اور ہماری نیت غلط ہوتی ہے۔ اپنی محبت کے لیے بھلے ہی میرے بھی اعمال، میری سوچیں، خواہشات اور امیدیں غلط تھیں، مگر میری نیت غلط نہیں تھی۔ میں نہیں جانتا کہ میں تمہیں اتنی وضاحتیں کیوں دے رہا ہوں، لیکن یہ اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش نہیں ہے، بس تمہاری آنکھوں میں پھیلی نمی، بے اعتباری اور برہمی مجھے اچھی نہیں لگ رہی۔ ایک بار سالم پر بھروسہ کر کے دیکھو، تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی تمہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ سالم نے سنجیدگی سے بولتے آخر میں اچانک ٹریک بدلا، اور صحابیہ جو غور سے اس کی آنکھوں میں پھیلی سچائی کو حرف بحرف پڑھ رہی تھی، آخر میں سالم کے مسکرانے پر منہ بناتے اپنی نظر اس کے چہرے سے ہٹا چکی تھی۔ پھر اس خاموشی کا مطلب میں کیا سمجھوں؟ سالم نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر صحابیہ کو نقاب خود روس کرنا چاہا تھا، مگر وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ آپ کو ہم سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ ہماری زندگی میں کوئی اور ہے، یہ ہماری توہین ہے۔ کیوں پوچھا آپ نے یہ سوال؟ سالم کے سوال کے جواب میں خود بھی برہمی سے سوال کر گئی، تاکہ میں اس شخص کا نام صرف ہستی سے مٹا سکوں۔ سالم نے دوبارہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر ریلیکس انداز میں کہا، گن کہاں ہے آپ کی؟ صحابیہ نے ایک بار پھر سالم سے سوال پوچھا تھا، جسے سن کر وہ حیران رہ گیا۔ میرے پاس سے، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سالم نے تعجب سے پوچھا، ہمیں ذرا دے۔
وہ نقاب درست کر کے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے اطمینان سے بولی، تم اس کا کیا کرو گی؟ سارم کی نظروں میں اب بھی الجھن تیر رہی تھی۔ آپ ہم سے محبت کرنے والے کو جب صفحہ ہستی سے مٹا سکتے تو ہم بھی اس چڑیل کو مارنے کا پورا حق رکھتے ہیں جس کی یادوں کی قبر آپ نے اپنے دل میں بنا رکھی ہے۔ صحابیہ کے تڑک کر بولنے پر پہلے تو سارم ایک لمحے کو شاکڈ ہوا اور پھر اس کی بات سمجھ کر وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگا، جبکہ اس کو گھورتی ہوئی صحابی ایک جھٹکے سے پلٹ کر باہر نکلتی چلے گئی۔ اس بار سارم نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ اس کا جواب مل گیا تھا اسے۔ صحابی الیاس شادی کے 3 دن بعد ارتضیٰ بھائی کے فائٹر جیٹ کو کریش کرنے کے چکر میں ہے۔ سرشاری سے مسکراتا صحابیہ کے پیچھے خود بھی نیچے جانے لگا تھا کہ تبھی سیڑھیوں کے اختتام پر اسے ارتضیٰ کی دھاڑتی آواز سنائی دی۔ وہ سارم کو یہ واضح طرح تھا۔ تبھی سارم اپنے نام کی پکار سن کر تیزی سے بھاگتا ہال میں پہنچا اور پھر ششدر رہ گیا تھا۔ فون کیوں بند ہے تمہارا؟ میری طرف دیکھنا بھی اب گناہ ہو گیا ہے کہ تم میری مجبوری کیوں نہیں سمجھتی مشل؟ کم از کم میں تم سے تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، کل میں نے غصے میں تمہیں ڈانٹ دیا، مگر اس وقت میں شادی چھوڑ کر اس کمینے سارم کے کرتوت بھگت رہا تھا۔ بھیا کا دماغ تم جانتی ہو نا، انہی کا آرڈر تھا جسے پورا کرنا تھا۔ مشل، تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، پھر بھی تم بات بات پر روٹ کر مجھ سے ایسے بیہیو کرتی ہو جیسے میں کوئی انجان اور غیر شخص ہوں۔ زارون نے مشل کو روم میں لاتے ایک طرف پڑے صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے ٹہلتے ہوئے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے لگا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں مشل۔ زارون نے مسلسل سر جھکا کر خاموش بیٹھے مشل سے پوچھا۔ میں رشتہ جب آپ سے جڑا تھا تبھی سے میں ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار تھی کہ مجھے ہر حال میں آپ کا ساتھ دینا ہے زارون، اسی لیے میں نے آپ سے کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، کبھی اپنے لیے وقت نہیں مانگا۔ منگنی کے بعد سے آپ نے بھی مجھے یہ احساس کروا دیا تھا کہ میں زارون شاہ کی زندگی میں ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوں۔ میں مانتی ہوں کہ میں آپ کی زندگی کی دوسری ترجیح ہوں۔ منگنی ہونے کے باوجود اگر آپ نے مجھے کوئی ویلیو نہیں دی تب بھی میں خوش تھی، کیونکہ آپ وہ شخص ہے جسے میں نے آپ کی شخصیت کی ہر اچھائی اور برائی کے ساتھ چاہا ہے۔ آپ اپنے کام کی وجہ سے مہینوں گھر سے دور رہتے ہیں، میں سمجھوتا کر چکی تھی، مگر پھر 2 ماہ پہلے آپ گاؤں آ گئے اور خود ہی آپ نے مجھ سے رابطہ رکھنے کا یہ سلسلہ شروع کیا۔ لیکن پھر بھی پچھلے 2 ماہ سے میں آپ سے صرف تب بات کرتی ہوں جب آپ فری ہوتے ہیں یا خود کال کرتے ہیں۔ روز مجھے کال کر کے خود سے بات کرنے کی عادت آپ نے ہی ڈالی۔ ہاں، میں یہ بھی مانتی ہوں کہ یہاں مجھ سے غلطی ہوئی، میں آپ کے ذرا سے التفات سے آپ کی عادی ہوتی چلی گئی، تبھی آپ سے توقعات وابستہ کر لی، بھول گئی تھی کہ مجھے ساری زندگی سمجھوتے کے ساتھ خود کو تسلی دیتے ہی گزارنی ہے، نہ آپ سے امیدیں وابستہ کرنی ہے اور نہ ہی آپ سے کچھ طلب کرنا ہے۔ آپ کا وقت بھی نہیں، اسی لیے فکر مت کریں۔ یہ مصنوعی ناراضگی کا کھول صرف اپنے آپ کو سمجھانے اور بہلانے کے لیے خود پر چڑھا لیا ہے تاکہ میں آپ سے بات کیے بنا آپ کو دیکھے بغیر رہنے کی عادت ڈال سکوں۔ ٹھہری اور لرزتی آواز بولتی مشل نے جو کہ سر کے ساتھ جو کچھ زارون شاہ سے کہا تھا اس زارون کو ششدر کر گیا۔ اس وقت لاؤبالی سی مشل کا یہ ٹوٹا بکھرا روپ اگر کوئی دیکھ لیتا تو اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو جاتا کہ وہ جو ہر وقت ہساتی سب کو اپنی باتوں سے محسوس کرتی تھی، خود اندر سے کتنی بکھری ٹوٹی تھی۔ مشل کو اپنے محبوب کی جدائی نے واقعی بہت تڑپایا تھا، تب اس کی کیفیت محسوس کرتا زارون خود بھی تڑپ کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جا بیٹھا۔ وہ ٹھیک تھی تو کہہ رہی تھی، وہ اپنی مصروف ترین وقت میں سے کچھ گھنٹے بھیک کی طرح اس کی جھولی میں ڈال کر خود کو ہر چیز سے بری ذمہ قرار دے دیا کرتا تھا۔ مشل، ایسے مت کہو، تم مجھے میری وجہ سے اس قدر ہرٹ ہوئی ہو، اور میں الو کا پٹھا کس قدر مطمئن سا گھومتا پھر رہا تھا۔ شٹ! کس نے کہہ دیا تم سے کہ مجھ سے امیدیں وابستہ مت کرو، مجھ سے میرا وقت نہ مانگو؟ کیسے سمجھا تم نے کہ میری لائف میں دوسری ترجیح پر ہو، یا میں تمہیں امپورٹنس نہیں دیتا؟ میری بات سنو، اوپر میری طرف دیکھو مشل، پلیز۔ زارون نے مشل کے جھکے سر سے چہرے کو اوپر کرتے مشل کی نم آنکھوں میں دیکھا تھا، اور نفی میں سر ہلاتے اس نے ذرا سا آگے جھک کر ایک کے بعد دوسرے مشل کی دونوں آنکھوں کو چھوا تھا۔ میری جان، میری سویٹ سی مشل، تم مجھ سے بات کیے بنا مجھے دیکھے بغیر رہ سکتی ہو، مگر میں نہیں۔ تم زارون شاہ کے لیے کیا معنی رکھتی ہو، یہ زارون شاہ کے دل سے پوچھو۔ جب تمہارے پاس نہیں ہوتا میرا دل تمہارے لیے کس قدر تڑپتا ہے، اس کا حساب ان لمحوں سے لو جو میری تڑپ کے امین ہوتے ہیں۔ جانتا ہوں میرا کام، میری مصروفیات مجھے وقت نہیں دیتے، مگر جس وقت میں گاؤں میں ہوتا ہوں میرے دل کی دھڑکنیں صرف مشل کے نام کا ورد کرتی رہتی ہے۔ بہانے ڈھونڈتا ہوں کہ کس طرح تمہیں دیکھ سکوں، کس طرح تم سے بات کر سکوں، اسی لیے ان 2 ماہ میں تم سے بات کرنے کا سلسلہ میں نے اپنے بے قرار تڑپتے دل کی پکاروں کو سن کر جوڑا تھا۔ مجھے تمہارے صبر کا بھی اندازہ ہے، تم نے میری مصروفیات کے ساتھ جو سمجھوتا کیا ہے اس کی بھی میں قدر کرتا ہوں، مگر بس مزید تھوڑا سا انتظار۔ بھیا نے بابا سے کہہ دیا ہے کہ اس ماہ کے آخر تک تمہیں رخصت کروا کر حویلی لے آئیں، پھر تمہاری ساری شکایات دور کر دوں گا، تمہیں روٹنے نہیں دوں گا اور ڈانٹوں گا بھی نہیں، وعدہ کرتا ہوں۔ مگر ایک وعدہ تم بھی کرو مجھ سے، سب کچھ کر لیا کرو مگر یوں مجھ سے بات کرنا مت چھوڑا کرو۔
ہم لوگ چاند ہتھیلی پر لیے گھومتے ہیں، کیا پتہ کب زندگی کی شام ہو جائے اور تمہیں ناراض چھوڑ کر ہی جانا پڑے، اور پھر اے مارو تو مت یار۔ وہ بولتے ہوئے اچانک مشل کے دھواں دھار طریقے سے رونے اور خود کے سینے پر اس کے نازک ہاتھ کے مکے پڑنے پر رکا تھا، پھر کھینچ کر اس نے مشل کو اپنے گلے لگایا تھا۔ اچھا سوری مشل، اب زندگی بھر بات نہیں کروں گی آپ سے زارون شاہ، آئی ہیٹ یو۔ اس کے سینے پر سرک کے بری طرح رونے لگی۔ بٹ آئی لو یو مس مشل افتخار شاہ، اور بات تو ہم آپ کے اچھوں سے بھی کروا لیں گے، آپ تو ہے کیا چیز۔ مشل کے سر کو چھوتے ہوئے بولا، پھر کافی دیر مشل کو بہلانے میں گزر گئے تھے، اور بالآخر زارون نے اسے منا ہی لیا۔ زارون شاہ کے سامنے زیادہ دیر خفگی کا مظاہرہ کر بھی نہیں سکتی تھی، ویسے ہی اس کی محبت میں پاگل تھی۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے مسکراتے روم سے باہر نکلے اور ہال کی طرف بڑھنے لگے تھے کہ تبھی ارتضیٰ کی چنگاہٹ کی آواز سن کر زارون تیزی سے ہال کی طرف بھاگا تھا، پیچھے پیچھے حراست سے مشل بھی تھی۔ جب سے ہال میں آئی تھی اس کے ساتھ اسے لیے تمام مہمان خواتین سے ملواتی پھر رہی تھی۔ وہ زورین کو اپنی چھوٹی بہو کے طور پر سب سے متعارف کروانے کے ساتھ سب کو بتاتی بھی جا رہی تھی کہ زورین ان کی مرحومہ دوست کی بیٹی تھی، جس کی ماں کے اچانک انتقال کی وجہ سے انہیں مرحومہ کی خواہش پر اس قدر ایمرجنسی میں زیب اور زورین کا نکاح کرنا پڑا۔ شادی کے وقت جو لوگ ملک ہاؤس میں موجود تھے ان کچھ ایک رشتہ داروں کے سوا اصل بات کسی کو بھی نہیں پتہ تھی۔ مہمان خواتین کو خوبصورت دیدہ زیب لباس میں دلہن بنی زورین زیب کی دلہن کے روپ میں اس قدر پسند آئی کہ سب نے حفصہ بیگم کو مبارکباد دینے کے ساتھ زورین کو بھی خوب پیار کیا۔ ایک تو ویسے ہی وہ اتنی خوبصورت تھی، پھر پہلی بار اس قدر سج سنور کر روایتی دلہن کا روپ دھارے اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ کچھ ایک لوگوں نے حفصہ بیگم کو مشورہ دیا تھا کہ وہ زورین کا صدقہ دے اور اس کی نظر بھی اتارے۔ حفصہ بیگم بھی بار بار بہو کی بلائیں لیتے نہ تھک رہی تھی، مگر جس کے لیے وہ آج پور سجی تھی، خود جب سے ہال میں آیا تھا ایک بار بھی اس نے نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ یہاں تک وہ ایسا غائب ہوا کہ زورین نے پچھلے کچھ گھنٹوں سے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ شاید بہت مصروف تھا، اسی لمحے بھر کے لیے بھی وہ اسے نظر نہیں آیا تھا۔ کل سے اب تک زورین اس عجیب و غریب شخص کو بالکل نہیں سمجھ پائی تھی جو ہر پل روپ بدلتا۔ شام کو نہ جانے سے کیا ہو گیا تھا جو گھر سے لے کر گاڑی میں پہنچنے تک وہ زورین کو بے دری گھورتا رہا تھا۔ اس کے رویے نے زورین کو ایک بار بھی پھر سہما کر رکھ دیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس سے اس طرح لاپرواہ ہو گیا جیسے کہ زورین اس کے ساتھ موجود ہی نہ ہو۔ خود وہ ارکام کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا اور زورین ایفا کے ساتھ پچھلی سیٹ پر موجود تھی، مگر حرام تھا جو راستے بھر ایک بار بھی زیب نے بیوی کو مخاطب کیا ہو۔ ارکام کا رویہ بھی ایفا کے ساتھ کم و بیش ویسا ہی تھا جیسا زیب کا زورین کے ساتھ۔ ایفا بھی زورین کی طرح بجھے دل کے ساتھ سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ فرق بس اتنا ہوا کہ ہال میں پہنچتے ہی تھوڑی دیر بعد ایفا ارکام کے ساتھ اسٹیج پر پہنچ گئی تھی اور زورین کو حفصہ بیگم ساتھ ساتھ لیے گھوم رہی تھی۔ تبھی زورین بھی دل ہی دل میں خود بھی زیب سے خفا ہو گئی، حالانکہ اس کا دل زیب کی وجہ سے بے حد برا ہو رہا تھا، مگر پھر بھی وہ ساس کا ہاتھ تھامے خوش اخلاقی سے سب سے ملتی رہی۔ شوہر کی وجہ سے اپنی اتنے پیارے اخلاق والی ساس اور انیلا جیسی مہربان اور نرم خو نند کو فراموش نہیں کر سکتی تھی، جو اسے کب سے ساتھ لگائے گھوم رہی تھی۔ پھر کافی دیر مہمانوں کے ساتھ مصروف رہنے کے بعد انیلا اسے اپنے ساتھ ایک الگ تھلگ پڑے صوفے پر لے گئی۔ میں جانتی ہوں میری چھوٹی سی بھابھی اتنی دیر سے سب سے ملتے تھک گئی ہوگی، وہ گدھا تو جب سے آیا ہے باہر بابا کے ساتھ موجود ہے۔ بیوی کی فکر ہی نہیں، مگر تم دل برا مت کرنا، تمہارے پاس ہم ہیں نا، تم بیٹھو آرام سے، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں، ڈنر ہم سب ساتھ ہی کریں گے۔ انیلا اس کی پیشانی چومتے ہوئے ایک طرف بیٹھا کر چلی گئی تھی۔ زورین مسکراتی پیاری سے انیلا آپی کے پشت کو دیکھتی رہ گئی، جو علایا کے بعد اس کی بے حد پسندیدہ ترین شخصیت تھی۔ پھر اس نے سرسری سی نظر ہال پر ڈالی۔ حفصہ بیگم اپنی دیورانی اور ہم عمر خواتین کے ساتھ بیٹھی تھی۔ نور و شرینہ بیٹے بہوؤں کے پاس ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج پر آنا جانا کری تھی، البتہ مشل اور صاحبیہ سرے سے غائب تھی۔ زورین نے متلاشی نگاہیں سے ان دونوں کو ڈھونڈا، مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی، لیکن اس کو وہاں اکیلا بیٹھے علایا سمیت اشال اور ایفا نے ضرور دیکھ لیا تھا۔ ان تینوں نے ایک کے بعد ایک اشارے سے اسے اوپر بلایا، مگر ان کے شوہروں کی موجودگی کی وجہ سے زورین مسکرا کر نفی میں سر ہلا گئی۔ نہ جانے کیوں اسے زیب سمیت اس کے سارے بھائیوں سے ڈر لگتا تھا۔ سب کے سب بے حد بیزار اور سادہ مزاج تھے، مگر پھر بھی اسعاد کا لیا دیا انداز دیکھ کر زورین کو اس سے بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ بس اسے بچوں جیسی عادات و اطوار کا مالک عماد پسند تھا، جس سے وہ ایک دو بار بات کر چکی تھی۔ ہاں، مگر زورین کو اپنے سسرال کی تمام خواتین اور لڑکیاں بے حد اچھی لگی تھی۔ ارحم ملک اس قدر مردوں میں بھی سب بزرگ بہت اچھے تھے۔ ارحم ملک اس قدر مشفق انسان تھے کہ وہ جب بھی زورین سے ملتے ان کے لبوں پر ایک پرشفقت مسکراہٹ رہتی، ساتھ ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ڈھیروں دعاؤں سے نوازتے۔ خود زورین کے سسر ذوالفقار شاہ کی طبیعت بھی بہت عاجزی، انکساری اور ملنساری سے بھری ہوئی تھی، اور جب بھی انہیں سلام کرتی وہ بے حد محبت سے
بالکل اشال کی طرح اس کی پیشانی کو چوم کر دعائیں دیتے۔ افتخار شاہ بھی کافی ہنسمکھ بندے تھے۔ آج دن کو ہی انہیں زورین نے سلام کرنے کے ساتھ نور کا دیا ہوا چائے کا مگ تھمایا تھا، جس پر اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے زورین کو پیار کرتے فوراً مشل کو جتایا بھی تھا۔ ایسی ہوتی ہے ذمہ دار بیٹیاں۔ ابھی ایک دن شادی کو ہوا ہے مگر وہ اپنی ذمہ داری سمجھ گئی۔ پتر اب تو آ گئی ہے، میری اس جھلی بیٹی کو بھی سمجھانا کہ کچھ سیکھ لے تجھ سے۔ بھلے بیاہ کر تایا کہ یہاں جا رہی ہے مگر کچن کے کام کرنے سے جان جاتی اس کی، تک ماں کو باورچن بنا کر رکھا ہے۔ افتخار شاہ کے کہنے پر مشل نے خفگی سے باپ کو دیکھا تھا۔ آپ فکر نہ کرے بابا، میرے تایا ابا اور تائی اماں بہت اچھے ہیں۔ وہ لوگ جانتے ہیں کہ مجھ سے کچن کی گرمی میں کھڑے ہو کر کام نہیں کیا جاتا، اسی لیے مجھے کچن میں جھونکیں گے نہیں۔ پھر اپنی زورین ہے نا، سب ہینڈل کر لے گی، میں اس کے اور تائی اماں کے راج میں عیش سے رہوں گی۔ مشل کے جواب پر افتخار شاہ گہری سانس بھر کر رہ گئے۔ زورین بھی مسکرا دی۔ افتخار شاہ جیسے ہی مسکراتے چہرے والے ارکم ملک کا بھی انداز بہت شفقت بھرا اور باوقار تھا۔ ان کا زورین کے لیے طرز تخاطب میرے بچے زورین کو اپنے پاپا کی یاد دلاتا تھا۔ گو کہ ساحر شیرازی اشال اور ازراء کی بارات والے دن سے زورین کی وجہ سے بہت پریشان تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے بھی زورین کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ اس سے کہا تھا کہ ان کے ہوتے بالکل پریشان نہ ہو اور اپنی بیٹی کو ذرہ برابر بھی کوئی نقصان پہنچنے نہیں دیں گے، اور تبھی سے زورین قدر ریلیکس ہو گئی تھی۔ مگر ان لوگوں کے سوا اپنے شوہر زیب سمیت اس کے سارے بھائیوں کو دیکھ کر زورین کی جان جان لگتی۔ لیکن جو بھی تھا سبھی اس کے محسن تھے، جنہوں نے اسے نہ صرف غلط ہاتھوں پہنچنے سے بچایا تھا بلکہ اسے تحفظ بھی فراہم کیا تھا اور اس جیسی بے صاحبان لڑکی کو اپنے گھر کی عزت بنایا تھا۔ زورین مسکراتی نگاہوں سے سامنے اسٹیج پر موجود جوڑوں کو دیکھتے سوچوں میں گم تھی۔ ایسے اکیلی یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اچانک اپنے بالکل پاس بھاری مردانہ آواز سن کر بری طرح ڈر کر اچھلی اور اس نے جھٹکے سے گردن گھما کر اپنے پاس بیٹھے زیب کو دیکھا۔ کیا ہوا، تم ڈر کیوں گئی؟ زیب نے اس کے گھبرائے بکھلائے چہرے اور خوف سے پھیلی آنکھوں کو دیکھ کر اپنی بے ساختہ امٹتی مسکراہٹ کو چھپاتے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا منظر تھا! یعنی اب زیب سے ڈرنے والے بھی پیدا ہو گئے تھے، واقعی اس کے عیش ہو گئے تھے۔ ارتضیٰ بھیا زندہ باد، جنہوں نے اسے شادی کے بندھن میں باندھ کر زیب کی دلینہ خواہش کو پورا کیا تھا، جو اب تک اپنے بیچلر اور سنگل ہونے کا دکھڑا اماں کے سامنے رویا کرتا تھا۔ اب اچانک سے نہ صرف اسے اس کی محبت مل گئی تھی بلکہ وہ اس محبت کو اپنی بیوی بھی بنا چکا تھا اور خود اپنے ایک عدد بیوی کا شوہر بھی بن بیٹھا تھا۔ مستزاد اس کی بیوی اس کے ٹیرر سے خوفزدہ رہتی تھی۔ زورین کی یہی بات زیب کو بے حد محسوس کرتی تھی اور آج صبح سے اس سے ناراضگی برتنا بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ کچھ نہیں، زیب کو کھوجتی نگاہیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے فوراً ہی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولی، یہاں ایسے اکیلی بیٹھی کیا سوچ رہی تھی؟ زیب نے زورین کو ریلیکس کرنے کے لیے اس کی گود میں رکھی مہندی کے سے سجے ہاتھوں کو پکڑ کر انگوٹھے سے سہلاتے پوچھا، مگر اس بار زورین نے تھوڑی بہادری کا مظاہرہ کیا اور زیب کے ہاتھ میں موجود اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ کچھ نہیں، سب لوگ یہاں موجود ہیں، آپ دور ہو کر بیٹھے۔ ہاتھ چھڑانے کے ساتھ زورین کے خفگی بھرے لہجے کو سن کر زیب ایک لمحے کو حیران ہونے کے بعد کھل کر مسکرایا، جبکہ اس دوران زورین دوسری طرف منہ کر کے اس سے قدرے دور ہو کر بیٹھی تھی۔ یہ نخرے کس خوشی میں دکھائے جا رہے؟ زیب نے خود ہی اس کی طرف کھسکتے دوبارہ سنجیدگی سے پوچھا، مگر اس کے مسکراتے لہجے پر زورین نے دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ میں نخرے کیوں دکھاؤں گی؟ مجھے یہ سب کرنے کا حق نہیں ہے، وہ دوبارہ پہلے جیسی ٹون میں بولی۔ اچھا، مگر میرے سامنے تمہیں نخرے دکھانے کا حق کیوں نہیں ہے؟ بیوی ہو میری، تمہیں یہ حق نہیں تو پھر کس سے ہوگا؟ تصحیح کر لے، بیوی نہیں زبردستی بنائے گی بیوی، جس سے جب دل چاہے محبت سے بات کر لی جاتی ہے ورنہ مکمل نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آپ کا یہ رویہ آپ کی زندگی میں میری حیثیت کو متعین کر چکا ہے، اسی لیے میں خوش فہم نہیں ہوتی۔ زورین جھکی نگاہوں کے ساتھ سرد موری سے بولتے زیب کی گرفت سے دوبارہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس بار زیب کی گرفت مضبوط تھی، جو دھیرے دھیرے سخت سے سخت تر ہوتی جائے تھی۔ تو زورین کو کافی زیادہ ستانے کے بعد اس وقت منانے آیا تھا، مگر زورین کی اس بات نے زیب کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ جب اتنا سوچ لیا ہے تو اب یہ بھی بتا دو کہ میں نے کیا حیثیت متعین کی ہے تمہاری، تاکہ مجھے بھی تو اندازہ ہو سکے کہ میری بیوی میرے لیے کیا سوچتی ہے۔ اپنی گرفت موجود زورین کے ہاتھ کو زور سے دباتے پوچھنے لگا۔ زورین ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر زیب کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں موجود برہمی نے زورین کی زبان تالو سے چپکا دی۔ چہرے پر خوف سمٹ آیا تھا، تبھی زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ بولو، زیب نے زورین کو گھورتے ہوئے دبی دبی آواز میں گررا کر پوچھا، جو زیب کی برہمی اور ہاتھ میں ہوتی تکلیف کی شدت سے بے آواز رونے لگی تھی۔ مگر تبھی ہال میں اٹھنے والے شور اور ارتضیٰ کی چیختی آواز پر زیب نے چونک کر سامنے دیکھا اور وہ زورین کو وہیں چھوڑ کر تیزی سے اسٹیج کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ صوفے پر بیٹھی زورین نے کراہتے اپنا دکھتا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے سہلایا تھا اور بھیگی آنکھوں کو صاف کرتی ہوئے بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگتے قدموں سے آگے بڑھ گئی تھی، جہاں ارتضیٰ بری طرح گرج کر سارم کو آواز دے رہا تھا۔ سارم، کہاں ہو تم؟ ارتضیٰ اپنا کوٹ اتار کر دور اچھالتے نیچے اتر آیا تھا، ساتھ ہی وہ اپنی شرٹ کی آستینیں فولڈ کرتا ہوا گلے میں موجود وہ
کھینچ کر ایک طرف پھینک چکا تھا، جبکہ ساکت کھڑی الہا بھی زرتاشا کے گرنے اور ارتزا کی دھاڑتی آواز پر چونک کر ہوش میں آئی تھی اور نیچے اترتے ارتزا کے پیچھے پیچھے بھاگتے قدموں سے خود بھی نیچے اترنے لگی۔ صحابی اور مشل بھی ہال میں آتے اسٹیج کی طرف بھاگی تھی اور الہا کے پاس سے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ارتزا میری بات سنو، الہا نے پیچھے سے پکارا، مگر وہ انسنا کر کر زرتاشا کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ اس دوران ارقام اور زراق بھی اپنے اسٹیج سے اتر آئے تھے۔ ایفا اشال بھی شوہروں کے ساتھ تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ ارتزا زرتاشا کھینچ کر اٹھاتے ہوئے مزید ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارتا، گارڈز زرتاشا حلق کے بل چلائی تھی اور اچانک سے زرتاشا کے 4 اونچے لمبے باڈی گارڈ اپنے ہاتھوں میں گن سے لیے بھاگتے ہوئے ہال کے اندر چلائے۔ انہوں نے نیچے گری زرتاشا کے سر پر کھڑے ارتزا کو دیکھتے اسے ٹارگٹ کر لیا تھا۔ اسی وقت سارم بھی بھاگتا ہال میں آیا تھا۔ رک جاؤ اپنے جگہ پر اور دور رہو ہماری میڈم سے، ورنہ ابھی کے ابھی گولی مار دیں گے تمہیں، زرتاشا کا ایک باڈی گارڈ چیخ کر ارتزا کو وارن کرتا بولا۔ ارقم ملک بھی دہل کر تیزی سے نیچے اترے تھے اور سارم بھاگتے قدموں سے ارتزا کی طرف بڑھا تھا۔ زارون بھی پیچھے پیچھے ہی تھا، لیکن ارتزا نے سارم اور زارون کو ہاتھ اٹھا کر اپنی جگہ رکنے کا اشارہ کیا اور ایک سرسری سے نظر ہال میں موجود سب افراد پر ڈالی۔ ارتزا کے بعد زرتاشا کی چیختی آواز سن کر ارحم ملک اور سب لوگ بھاگے بھاگے اندر آئے تھے۔ باقی آدھے مہمان اوپر ڈنر کرنے ڈائننگ ہال میں جا چکے تھے، تبھی اس وقت نیچے زیادہ تر فیملی کے لوگ ہی موجود تھے، جبکہ زرتاشا ارتزا کو تمسخرانہ نگاہوں سے دیکھتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بہت غلط کیا تم نے ارتزا ملک، تمہیں کیا لگتا ہے کہ زرتاشا آج بھی وہی 10 سال پہلے کی ڈری سہمی کمزور سی لڑکی ہوگی جس سے بچنے کے لیے تم نمبر اور ٹھکانہ بدل لو گے اور اپنا پیچھا چھڑوا لو گے؟ چہ چہ چہ، نہیں، بہت بڑی بھول ہے۔ جانتے بھی ہو کہ آج جو زرتاشا تمہارے سامنے موجود ہے وہ کون ہے، کس پوزیشن پر ہے؟ 10 سال لگے مجھے اس مقام پر پہنچنے میں، مگر تم تک پہنچ کر تمہیں برباد کرنے کے جنون نے مجھے رکنے نہیں دیا، اور دیکھو آخرکار میں تم تک پہنچ گئی۔ 3 ماہ پہلے مجھے تم تک پہنچنے کا راستہ مل ہی گیا تھا۔ میں نے شادی کر لی ہے اور جس شخص سے کی ہے اس کے ٹیرر اور پوزیشن سے ایک دنیا کانپتی ہے۔ جانتے بھی ہو کون ہے وہ؟ چلو بتا ہی دیتی ہوں۔ دنیا مجھے مسز فیروز راؤ کے نام سے جانتی ہے۔ لگانا جھٹکا، میں نے اس شہر کے ٹاپ پولیٹیشین سے شادی کی ہے۔ حیثیت میں اب بھی میں تمہارے برابر پہنچ چکی ہوں، اور ارتزا ملک، پچھلے 3 ماہ سے میں بیرون ملک میں تھی۔ یہاں واپس آتے تمہارے اس شہر میں موجودگی اور تمہاری شادی کے بارے میں پتہ چلا، نئی زندگی کی شروعات کر چکی ہو بنا یہ سوچے کہ ماضی کی تباہ کاریاں اب بھی تمہارے تعاقب میں ہیں۔ تم نے میرے ساتھ پہلے غلط کیا تھا اور اب تو بہت ہی غلط کیا۔ مجھ پر ہاتھ رکھ کر تم نے اپنی زندگی کی دوسری غلطی کی ہے، خود اپنی تباہی کا آواز دی ہے۔ چاہو تو خود پر، یعنی ایک پولیٹیشین کی بیوی پر ہاتھ اٹھانے کے جرم میں تمہیں کالر سے کھنچواتے ہوئے سیدھے پولیس اسٹیشن لے جا سکتی ہوں، سالوں حوالات میں سڑوا سکتی ہوں، مگر یہ تمہارے لیے بہت چھوٹی سزا ہوگی۔ جو کچھ تم نے ماضی میں ساتھ کیا تھا، مجھے ٹھکرا کر جتنا تم نے مجھے تڑپایا تھا، میں تمہیں اس سے زیادہ تڑپانا چاہتی ہوں۔ شروعات آج سے ہو چکی ہے، تمہاری بیوی کو اپنے بارے میں بتا چکی ہوں، مزید تمہاری سیاہ کاریوں کے ثبوت بھی اسے فراہم کروں گی۔ میں تمہیں برباد کر دوں گی ارتزا ملک، بچا سکو تو خود کو بچا لینا۔ زرتاشا ارتزا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دھمکانے لگی تھی کہ تبھی ارتزا کے پیچھے کھڑی الہا آگے بڑھی تھی اور اس نے مسکرا کر زرتاشا کو دیکھتے اچانک ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ زرتاشا کے گارڈز نے فوراً الہا کو ٹارگٹ کرنا چاہا، مگر ارتزا کے ایک اشارے پر گارڈز کے سروں پر کھڑے سیف، سارون اور زیب نے گن رکھ دی تھی، جبکہ سارم ریلیکس انداز میں چلتا ہوا آگے آیا تھا۔ یار، کوئی موقع ہوتا ہے، محل ہوتا ہے۔ آج ہمارے یہاں خوشی کا دن ہے، پھر بھی تم اپنی اس بےہودہ مالکن کے ساتھ رنگ میں بھنگ ڈالنے چلے آئے۔ چلو اب اچھے بچوں کی طرح گنز نیچے کرو، چلو۔ سارم نے بولتے بولتے ایک تھپڑ اس گارڈ کے منہ پر مارا جو اور سارم سے ملو الہا کے بالکل پاس کھڑا تھا، اور الہا کے پیچھے کھڑی صحابیہ نے غصے سے دانت پیستے اس بدتمیز پہلوان کو دیکھا تھا جو نہ جانے کیوں بدترین لوگوں سے ملاقات کرنے کے شوق میں رہتا تھا، جبکہ الہا جو سارم کی آواز پر گارڈز اور سارم کو دیکھنے لگی تھی، ان سے نظر ہٹا کر اس نے دوبارہ شرر بار نگاہوں سے زرتاشا کو گھورا تھا۔ ہو گئی بکواس، اب میری سنو، تم سمیت ارتزا کی زندگی سے جڑا ہر سچ میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ تم مجھے ثبوت فراہم کرو یا ہاتھ پکڑ کر ارتزا کے ماضی میں لے جاؤ، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم ایک کوشش کر چکی ہو اور افسوس بری طرح ناکام رہی ہو، آگے کرو گی تب بھی منہ کی کھاؤ گی۔ مجھے ارتزا سے بدگمان کرنے کی سوچنا بھی مت۔ تم اپنی پوری طاقت بھی لگا دو گی نا، تب بھی ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں تمہاری جیسی پست کردار اور گری ہوئی فطرت کی نہیں ہوں۔ نہ ارتزا کے ساتھ میرا رشتہ اتنا کمزور ہے جسے تم جیسی کوئی راہ چلتی آسانی سے آ کر توڑ سکے۔ اسی لیے اپنی مکروہ صورت لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ ارتزا کے آس پاس بھی نظر مت آنا، ورنہ حشر کر دوں گی تمہارا، پھر تم چاہے جس کی بھی بیوی ہو۔ الہا نے زرتاشا کو پیچھے دھکیلتے وہاں کھڑے سب لوگوں پر ایک نظر ڈالی تھی۔ سبھی چپ چاپ کھڑے بس الہا کو دیکھ رہے تھے، اور تو اور زرتاشا بھی منہ پر ہاتھ رکھے ششدر سی کھڑی الہا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ سارم، اس ذلیل عورت کو اس کے چاروں کتوں سمیت یہاں سے دفع کرو۔
زرتاشا کو دیکھتے ارتضیٰ نے فنکار کر کہا اور ایک فخریہ نظر اپنے پاس کھڑی لائب پر ڈال کر اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا۔